لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی کا درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے. امید ہے کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے، آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی عطا کرے. آمین. تو میرے ساتھ کون سی سورہ چل رہی ہے؟ سورہ شعراء، اور انشاءاللہ آج یہ مکمل ہو جائے گی. لاسٹ ویک ہم لوگوں نے کس آیت تک مکمل کیا تھا درس قرآن میں؟ بالکل صحیح. تو آج ہم لوگ آیت نمبر 192 آنورڈز ڈیٹیل میں جانیں گے. سو لیٹس اسٹارٹ وتھ آیت نمبر 192. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور بلا شک و شبہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے. اب دیکھیے یہ آخری رکوع ہے. اس کے مزاج کو سمجھیے گا. اس سے پہلے ہم لوگوں نے رسولوں کے اور ان کی قوموں کے قصص سنے ہیں، ٹھیک ہے. اور سب سے پہلا رکوع اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے رکوع کا جو نیچر تھا وہی اس کا نیچر ہے، یعنی وہ انٹروڈکٹری رکوع تھا اور یہ کنکلیوڈنگ رکوع ہے. تو پہلے رکوع میں بات یہیں سے تو شروع ہوئی تھی قرآن کے متعلق کہ آپ ان کو کتاب اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، آپ پہنچا رہے ہیں، آپ لگتا ہے اپنی جان ہی ہلاک کر دیں گے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو، اور یہ آپ سے معجزے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کیا ان کے لیے آفاق اور انفس کی نشانیاں کافی نہیں ہیں؟ یہ معجزہ مانگ رہے ہیں. تو اب یہ وہ انٹروڈکٹری بات تھی. پھر نشانیوں کے طور پر اور عبرت کے طور پر کئی رسولوں کے واقعات انہیں بتائے گئے. ایک ایک سٹوری ہم لوگ ڈیٹیل میں جانتے رہے. اور اب کنکلوڈنگ بات ہو رہی ہے. پھر سے پلٹ آیا قرآن کی طرف کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن ہے جس کو یہ جھٹلا رہے ہیں، یہ جو اہل مکہ جھٹلا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ کوئی معمولی کلام نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ ہوا ہے. تنزیل کا معنی ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اہتمام کے ساتھ کسی چیز کو اتارنا. تو قرآن بہت ہی اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہے. اور کس نے نازل کیا ہے اس کا انٹروڈکشن دیا گیا، رب العالمین، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. یہ کس چیز کی طرف بے توجہی کر رہے ہیں کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. تم نے اپنا مقدر یہ ٹھہرا لیا کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. سورہ واقعہ میں پڑھتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے. اور اس کے آگے مزید اس کی اہمیت بیان کی گئی. نزل بہ الروح الامین، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے. یعنی اس کے جو لائے جانے میں بہت امانت داری بڑھتی گئی ہے. پیچھے جتنے رسولوں کے واقعات بیان کیے گئے، ہر رسول کہہ رہا تھا نا ان رسول امین، میں بالکل امانت دار رسول ہوں تمہارے لیے نا. اور یہاں پر
یہ جو قرآن حکیم، یہ جو میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریویل ہوا ہے وہ بھی کیا ہے، بہت ہی امانت داری کے ساتھ لایا گیا ہے۔ تمام ملائکہ کے سردار لے کر آئے ہیں جو قوی ہیں، اور یہاں پہ ان کی جو صفت بیان ہوئی ہے وہ امین ہے۔ روح الامین جبریل علیہ السلام کا لقب ہے کہ بہت ہی امانت داری کے ساتھ لے کر اترے ہیں، بیچ میں کہیں کچھ کمی بیشی نہیں کی گئی ہے۔ یہود کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا نا، بہت ہی فاسد اور بہت ہی باطل، کہ جبریل علیہ السلام نے خیانت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روح الامین لقب دیا کہ روح الامین لے کر آئے ہیں، اسے خیانت کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ قرآن کا جو نزول ہے نا، ڈائریکٹ قلب پر ہوا ہے۔ دو طرح کی نالج ہوتی ہے، نالج کے تو بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں، یعنی کہاں سے نالج حاصل ہوتی ہے، جو سورسز آف نالج ہیں وہ پڑھایا جاتا ہے ایپسٹیمالوجی میں، وہ بہت سارے ہیں، لیکن جو سب سے براڈر کیٹیگریز میں اگر دیکھیں تو دو طرح کی نالج ہے جس طرح سے حاصل کی جاتی ہے۔ ایک ایکوائرڈ نالج ہوتی ہے، یہ جو سائنس، ٹیکنالوجی اور انسان اپنے پریکٹیکل سے جو چیزیں سیکھتا ہے وہ ہوتی ہے ایکوائرڈ نالج، اور دوسری ریویلڈ نالج جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتی ہے۔ تو ایکوائرڈ نالج تو ہم اپنے حواس خمسہ یعنی 5 سینسز کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، لیکن ریویلڈ نالج جو ہے وہ دل میں ڈائریکٹ ڈالی جاتی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو چنتا ہے۔ یہ کام سب کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ رسولوں کو چنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قرآن ہے نا وہ قلب محمد میں ڈالا گیا ہے، اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پاک کیا گیا اس چیز کے لیے کہ وہ قرآن کو ریسیو کر سکیں اور اسے کیری کر سکیں اور اس کا بار اٹھا سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نے ڈائریکٹ ریسیو کیا ہے، یہ جو وحی کی صورت ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ اگر غیر رسول میں کوئی وحی کی صورتیں پائی جائیں گی، وحی ان دا سینس کی کوئی اور طرح سے علم ملا ادر دین 5 سینسز، تو وہ القا ہوگا، الہام ہوگا، یا اس طرح کی کچھ چیزیں غیر رسول میں بھی ہے، لیکن وہ حجت نہیں ہوگا۔ اور وحی جو رسولوں کی ریسیو کی ہوئی ہوتی ہے وہ حجت ہوتی ہے ہر عمل کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا ہے، اور وہ دل اتنا پاک تھا کہ اسے آسانی سے ریسیو کر سکا اور اسے کیری کر سکا۔ اور فرمایا اس کا مقصد بتایا گیا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ منذرین میں سے ہو جائیں، وارنرز میں سے ہو جائیں، آپ آگاہ کر دیں لوگوں کو۔ اس مقصد کے لیے قرآن حکیم نازل ہوا ہے۔ بلسان عربی مبین، صاف عربی زبان میں۔ اب قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا گیا، اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ کوئی تمہارے لیے کوئی عجمی زبان میں نہیں نازل کر دیا گیا، بلکہ عربی فصیح عربی زبان میں نازل کیا گیا، صاف کھلی ہوئی۔ قرآن کے لیے بھی آتا ہے قرآن مبین، صاف کھلا ہوا قرآن، عربی زبان کے لیے بھی آ رہا ہے کہ بلسان عربی مبین، بالکل صاف واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے قرآن۔ تو قرآن مجید جو ہے عربی زبان میں آیا ہے، اور عربی زبان کی اہمیت کا بھی یہاں پتہ چل رہا ہے، اور ساتھ ہی جو مخاطب اول تھے قرآن کے وہ عربی زبان جانتے تھے، تو ان کے لیے تو بہت ہی خوشی کی بات ہے نا کہ ہماری زبان میں قرآن آ گیا، آخری پیغام اللہ تعالیٰ کا ان کی زبان میں نازل ہوا۔ اور چونکہ یہ آخری پیغام ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، تو جو دوسری زبان کے جاننے والے انہیں چاہیے کہ عربی زبان سیکھیں۔ اللہ کا پیغام جس زبان میں ہے، کیا ہم وہ زبان نہیں سیکھ سکتے؟ بالکل ہمیں چاہیے کہ ہم عربی زبان سیکھیں، کیونکہ یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اور ہاں، ترجمہ ہرگز بدل نہیں ہو سکتا، اللہ کی کسی بھی کتاب کا ترجمہ بدل نہیں ہو سکتا۔ وہ ہم سے پہلے والی کتابیں تھیں جو ترجمے پر ہی چل رہی ہیں، اب ان کا اوریجنل ٹیکسٹ بالکل مس ہو چکا ہے، تورات، زبور، انجیل سب کا اوریجنل ٹیکسٹ بالکل مس ہو چکا ہے، وہ ترجمے پہ چل رہی ہیں۔ لیکن قرآن حکیم کا جو ترجمہ رہے گا، تو چاہے وہ کتابیں ہوں چاہے یہ کتاب ہو، ترجمہ کتاب کا بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں وہ دوسری لینگویج میں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عربی زبان سیکھنا بہت اہم ہے۔ فَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ،
اور اگلے صحیفوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے۔ قرآن کی شان یہ ہے کہ اس کے آنے کا ذکر، آخری نبی، آخری کتاب کے آنے کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی ہوتا رہا ہے۔ اور اس آیت کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید جو پیغام لے کر آیا ہے وہ پچھلی کتابوں سے بالکل کامن ہے۔ وہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اخلاقیات کی پابندی کرو، اور جھوٹ، چوری اور زنا یہ نہیں کرو۔ وہ جو بیسکس ہے وہ ساری چیز تو کامن ہی ہے نا۔ تو یہ جب یہ قرآن کو پڑھا جائے گا تو جو بھی پچھلی کتابوں کا علم رکھتا ہو وہ بہت آسانی سے اسے پہچان جائے گا کہ یہ تو بالکل کامن سورس سے آئی ہوئی چیز لگتی ہے۔ تو یہ اپنی تصدیق آپ کر دے گا، اپنے آپ اس کی تصدیق ہو جائے گی کہ جس سورس سے تورات، زبور، انجیل آئی تھی اسی سورس سے یہ بھی آیا، یعنی یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے۔ جب پہلی وحی آئی تھی اور خدیجہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تھی، انہوں نے ریکگنائز کر لیا تھا نا کہ جو سارا چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہ اس کا منبع ایک ہے۔ جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس جو آتے تھے فرشتے، یہ وہی فرشتہ ہے، اور یہ جو آیات دی گئی ہیں اس کا سورس وہی معلوم ہوتا ہے جو ان کو دیا گیا تھا۔ اور جب نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی گئی ہے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ذریعے، تو انہوں نے بھی پہچان لیا تھا نا کہ یہ تو وہی بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے تھے نا۔ تو یہ چونکہ سورس ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا، اور سارے ایمانیات کا جو حکم ہے وہ بھی کامن ہے۔ تو اس لیے یہ کتاب کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ پچھلے صحیفوں میں بھی یہ تھی، وہی چیزیں ابھی بھی آ گئیں، بس شریعت کا تھوڑا تھوڑا مطلب تبدیلی ہوئی ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی یہ شان ہے کہ چونکہ وہ حق ہے، اور اس سے پہلے کی کتابوں میں خصوصاً یہاں بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا، بنی اسرائیل کے جو علماء تھے جو تورات اور زبور پڑھتے تھے، تو وہ ان کو پتہ تھا نا کہ یہ جو آخری کتاب سو اینڈ سو کوالٹیز کے ساتھ آنے والی ہے، اور آخری نبی سو اینڈ سو ایٹریبیوٹس کے ساتھ مبعوث ہونے والے ہیں، تو وہ اس کتاب کو پہچان گئے تھے اور آخری نبی کو پہچان گئے تھے۔ سورہ مائدہ میں نا کہ وہ اسے مطلب وہ پہچانتے ہیں آپ کو جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اس قدر وہ پہچان گئے تھے۔ تو یہ تو جو اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس تو کوئی شریعت تھی نہیں، یہ جو عرب تھے بنو اسماعیل، یہ لوگ شریعت کے معاملے میں بڑے ڈسکریسڈ لوگ تھے، بڑی زبان دانی کا بڑے فخر تھا ان کو، لیکن مسئلے مسائل اور شریعت اور وہ لاز اینڈ کانسٹیٹیوشن they didn't have. This is why they were so inconfident. اور جب ایسے اوقات آتے تھے تو وہ جاتے تھے بنی اسرائیل کے پاس کہ ان کے پاس کتاب ہے، شریعت ہے، یہ علم والے لوگ ہیں، ان سے پوچھنے جاتے تھے، یعنی بڑا احترام کرتے تھے۔ تو مکی سورہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ تم ان کا بڑا احترام کرتے، جاؤ پوچھو ان سے کہ یہ کتاب کا ایکچول سورس کیا ہے۔ وہ پہچانتے ہیں اس کو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ان میں سے کچھ چند لوگ 10-12 لوگ مشکل سے پہچانے اور ایمان لائے اور حقانیت کو بیان کیا، کفار سے بھی بیان کیا اور ہر جگہ بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور دلیل یہاں پر پیش کیا ہے کہ جو علماء بنی اسرائیل ہیں وہ تو قرآن کو پہچانتے ہیں، تم ان کے پاس جاتے تھے نا پوچھنے، ابھی بھی جاؤ پوچھنے، اس کتاب کو جس کو تم جھٹلا رہے ہو ان سے پوچھو، اس کی تصدیق کر دیں گے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اسے کسی اعجمی شخص پر نازل فرماتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو یہ اس سے باور کرنے والے نہ ہوتے۔
اللہ تعالیٰ نے بالفرض کہا کہ اگر ہم اس کو کسی اعجمی پر نازل کر دیتے ہیں تو کسی غیر عرب پر نازل کر دیتے، کسی غیر عربی زبان میں نازل کر دیتے اس کتاب کو، اور وہ ان کے سامنے عربی زبان میں تلاوت کرنے لگتا، تو یہ ایک طرح کا معجزہ ہوتا نا کہ عربی شخص اور وہ عجمی شخص اور عربی زبان فصیح عربی بول رہا ہے، تب بھی یہ مان کر نہیں دیتے، تب بھی نہیں مانتے۔ اور اس آیت کو ایک اور انداز میں سمجھ سکتے ہیں دونوں آیات کو، کہ اگر عجمی پر نازل کرتے تب بھی یہ نہیں مانتے، کہتے کہ یہ تو عجمی ہے، ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں اس کو، کیا کردار ہے، کیا ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں، تو نہیں مانتے۔ تو کسی بھی حال میں یہ نہیں مانتے۔ کہنے کا مطلب کہ حق کو قبول کرنے کے لیے دل میں ایک صداقت ہونی چاہیے کہ جب ہم سچائی کو پہچان جائیں گے تو اسے ٹھکرائیں گے نہیں انا اور تکبر میں۔ اور جس کے اندر وہ تکبر ہوتا ہے، وہ حق کسی بھی طرح سے ان کے سامنے پیش کیا جائے، بہت صاف ہو جائے تو بھی ماننا نہیں ہے تو نہیں ماننا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ لکھا ہوا ہمارے پیاس لے آئیے، کبھی کہتے ہیں کہ کوئی معجزہ لے آئیے، کبھی کہتے ہیں کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیجیے ہم پر، کبھی کہتے ہیں آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے آپ کی اردلی میں۔ تو اتنے سارے بہانے وہ صرف حق کا انکار کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جو کیا ہے قرآن کا نزول قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے علاوہ کسی بھی طرح اپنا میسج بھیجتا ہے، جس کو نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانتا، ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم نے گناہگاروں کے دلوں میں اس کا انکار کو داخل کر دیا ہے۔ مطلب ہے جو نہیں ماننے والے لوگ ہیں نا، انکار ان کے دل میں کھپا دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ اس طرح سے اس آیت کا ترجمہ کر سکتے ہیں، سلکناہ لفظ آئے نا، تو سلک یسلک مینس ہوتا ہے داخل کرنا، پھر رو دینا، گھسا دینا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرح سے اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن جب ان کے دلوں میں داخل ہوتا ہے تو سلاخ بن کر داخل ہوتا ہے، ان کے دلوں کو نرم نہیں کرتا، بلکہ جو انکار پر آمادہ ہوتے ہیں حق ان کو جیسے سلاخیں بن کے گھس جاتا ہے، بھن جاتے ہیں، اس سے بھن جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن ان کو فائدہ نہیں دیتا بلکہ اور بھنا دیتا ہے اور چڑھا دیتا ہے۔ تو اس طرح سے انکار کو یا قرآن کو ان کے دل میں ایسے کھپایا گیا ہے، ایسے داخل کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر خیر کو بھی اور ہر خراب کو بھی اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، کیونکہ غلط کام کوئی تب تک تو نہیں کر سکتا نا جب تک اللہ اذن نہیں دے۔ اس لیے کچھ نیگیٹو کام کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے تبھی وہ پاسبل ہو پایا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، ہم نے داخل کر دیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، وہ جب تک دردناک عذابوں کا ملاحظہ نہ کر لیں ایمان نہ لائیں گے۔ یعنی کہ جب عذاب ایک دم گلے کو آ لگے گا تب کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہم ایمان لائے اللہ پر۔ جیسے فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ ہم موسیٰ اور بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے کر آئے۔ ہاں، تو یہ اتنی دیر میں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا، یعنی یہ تب تک نہیں مانیں گے جب تک عذاب کو نہیں دیکھ لیں گے۔ اب یہ عذاب کوئی سا بھی آ سکتا ہے، آسمانی عذاب یا تو پھر ان کی موت۔ جب موت آتی ہے فرشتے دکھائی پڑنے لگتے ہیں تو انسان تو سیدھا ہو ہی جاتا ہے کہ ہائے میری توبہ، ہم ساری چیز سے بری ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں اور بننا چاہتے ہیں فرما بردار۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پس وہ عذاب ان کو ناگہاں آ جائے گا، انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔ یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ ابھی یہ عذاب کا چیلنج کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نہیں مانیں گے تم کو، لے آؤ کوئی عذاب تو ابھی کوئی عذاب آ جائے گا، نہیں۔
اللہ تعالیٰ رسی کو ڈھیلی کیے رہیں گے، اور جب یہ اپنی مدہوشی میں چور رہیں گے تب اللہ تعالیٰ اچانک ان پر عذاب لا دیں گے۔ یہاں پر بغتتاً آیا ہے نا، تو بغتتاً کا مطلب ہوتا ہے سڈنلی کوئی چیز ہونا، اچانک یکلخت کچھ ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان پر عذاب یکلخت لا دیں گے، تب یہ ان کو ہوش بھی نہ ہوگا۔ یعنی دن میں عذاب آتا ہے تو پھر بھی دکھائی پڑتا ہے، رات میں عذاب آتا ہے تو انسان بالکل بے خبر رہتا ہے، اور اچانک بے خبری میں اس کی شامت آ جاتی ہے۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، بس کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، اچھا یہ بھی بتاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال فائدہ اٹھانے دیا، ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ، پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جس سے یہ دھمکائے جاتے تھے، مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ، تو جو کچھ بھی یہ برتتے رہے اس میں سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ تو جب اچانک عذاب کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ ہمیں کچھ مہلت ملے گی۔ موت کے وقت انسان مہلت چاہتا رہتا ہے، تھوڑا سا اور وقت، ابھی صدقہ کر لیں اور وصیت کر لیں اور سب اللہ کی راہ میں دے دیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت جلدی مچا رہے تھے ہمارے عذاب کی، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی بچا رہے ہیں؟ تو یہ ہم جلدی مچا رہے ہیں تو ہم فوراً ان کی جلدی جس طرح جلدی کر رہے ہیں ہم دے تو نہیں دیتے ہیں، اور اگر ہم فوراً عذاب نہیں دے رہے ہیں اور ہم انہیں کچھ سال چھوٹ دے رہے ہیں، تو جو یہ چھوٹ ہے کچھ سالوں کی، سنین آیا ہے نا، سنتن کی جمع ہے، سنین کئی سال، تو اگر ہم کئی سالوں کی انہیں چھوٹ دے رہے ہیں تو کیا اس سے کوئی ان کو فائدہ ہو جائے گا؟ یعنی کہ ایک نہ ایک دن تو ان کو مر ہی جانا ہے نا، فیو ایئرس کا ہی تو ڈفرینس ہے، یہ ابھی مانگ رہے ہیں، ہم کچھ سال بعد ان کی موت یا عذاب ان کے اوپر لاحق کریں گے، تو کیا ہوگا؟ تو جو کچھ یہ برت رہے تھے، یعنی یہ جو دنیا کمانے میں، نام کمانے میں، شہرت میں جو لگے تھے، اپنی چودراہٹ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اپنی لیڈرشپ کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے، تو کیا جب وہ عذاب ان کو ٹچ کرے گا، ان کی لیڈرشپ انہیں بچا لے گی، ان کی دولت ان کو بچا لے گی، ان کی حویلیاں ان کو بچا لے گی، ان کی اولاد جتھے اور ان کی نفری ان کو بچا لے گی؟ نہیں بچا پائے گی۔ کیا فائدہ ہے ان کو کہ کچھ سال بعد ہم ان کو تھوڑی مہلت دینے کے بعد جب پھر سے ان کو پکڑیں گے تو کیا یہ ساری چیزیں ان کو بچانے والی ہوگی؟ آف کورس ناٹ، تو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ آگے فرمایا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور آگے فرمایا ذکر وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، نصیحت کے طور پر، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں تھے۔ اب یہاں پہ ایک حجت تمام کی جا رہی ہے کہ دیکھو ہم نے کوئی بھی بستی کے اوپر کبھی بھی ایسا عذاب نازل نہیں کیا کہ اس میں پہلے ایک وارنر نہیں آ گیا ہو۔ فرمایا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیہ نمبر 24 میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں جس میں ہم نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک بستی میں، دنیا کی ہر ایک بستی میں ایک وارنر بھیجتا ہے، ایک رسول بھیجتا ہے، اور جب وہ رسول انہیں اچھی طرح سے پیغام کو پہنچا دیتا ہے، انہیں ڈرا دیتا ہے، جو نہیں مان رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا وہ تک بتا دیتا ہے، تب جا کے نہیں ماننے والوں پر عذاب آتا ہے، اس سے پہلے کسی پر عذاب نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کی نصیحت کے طور پر، ذکر نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، فار دا ریمائنڈر، ان کے ریمائنڈر کے طور پر ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، پھر ہی عذاب آیا ہے، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں تھے۔ یعنی روز آخرت کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں بتانے والا، ہم غلط کر رہے تھے، ہم جانتے نہیں تھے تو ہم غلط کر رہے تھے، کوئی تو اللہ پاک آپ نے بھیجا ہوتا جو ہمیں بتاتا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، مان جاتے۔
اگر اللہ تعالیٰ وارنر نہیں بھیجے تو روز آخرت وہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم پر تو ظلم ہو گیا، بتائے بغیر ہم کو عذاب دے دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ہم نے ہر بستی میں وارنر بھیجا ہے، اس کے بعد ہی عذاب نازل کیا ہے. یعنی جب ساری طرح سے تمہیں بتا دینے پہنچا دینے کے بعد بھی نہیں مانے تم، تو تمہاری اب حیثیت کوڑے کچرے کے سوا کچھ نہیں کہ اب اسے وہ ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے. وما تنزلت به الشیاطین، اس قرآن کو شیطان نہیں لائے. وما ينبغی لهم وما یستطیعون، نہ وہ اس کے قابل ہیں نہ انہیں اس کی طاقت ہے. انہم عن السمع لمعزولون، بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں. اب آگے ایک ان کے الزام کو ریفیوٹ کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایک الزام گھنونا سا یہ بھی تھا نا کہ اس کے اوپر، محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شیطان جو ہے وہی کرتا ہے اس کو یہ بولنے لگتا ہے. مطلب اتنی فصیح بلیغ عربی زبان کا یہ کلام سب کو حیران کر کے رکھ دیا تھا اس کلام نے. تو کہہ رہے تھے کہ اس کو شیطان القا کرتا ہے، اور جو شیطان رات میں سکھاتا ہے وہی صبح کو یہ بولنے لگتا ہے معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن کو شیطان نہیں لائے ہیں. اس سے پہلے مثبت انداز میں بتایا گیا تھا کہ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت ہی اہتمام سے نازل کردہ کلام ہے. اب منفی انداز میں بتایا جا رہا ہے، وہاں مثبت انداز تھا، اب یہاں منفی ہے کہ شیطان نہیں لائے ہیں. کیوں؟ اس کا پورا ریزن دیا گیا کہ اول وما ينبغی لہم، یہ ان کے شیطان کے لائق ہی نہیں ہے یہ کلام کہ وہ شیطان لے کر آئے. بہت طرح سے سب سے اہم بات تو یہ کہ مقاصد ان کے کیا ہیں، اور اس کتاب میں جو میسج ہے وہ کیا مقاصد بتا رہے ہیں، مقصد حیات کیا بتا رہے ہیں. شیطان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے اللہ سے دور کرنا، شرک کروانا، بے حیائی میں ڈالنا. وہ یہ کرتا ہے تو وہ گندے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور یہ سب چیزیں گندی باتیں اس کو القا کرتا ہے. اور اس کلام کا جو پیغام دیکھو کیا ہے، یہ توحید کی طرف بلاتا ہے، حق کی طرف بلاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اچھائی کی طرف بلاتا ہے. اس کی اخلاقیات دیکھو، اس پیغام کے ماننے والوں کی زندگیاں دیکھو کتنی بیوٹیفل ہو گئی ہیں. تو یہ شیطان کے لائق ہی نہیں ہے کہ یہ کلام جو ہے وہ شیطان نے پیش کیا ہوتا. اور فرمایا وما یستطیعون، اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے بس کا ہی نہیں ہے کہ اس جیسا پاک کلام جو کہ معجزات کا معجزہ ہے ان کے بس کا ہی نہیں ہے کہ پیش کریں. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بہت سارے مقامات پر اوپن چیلنج دیا ہے، بالکل کھلا چیلنج دیا ہے کہ یہ تم پیش کر ہی نہیں سکتے، کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. سورہ بقرہ کے آیت نمبر 23 میں فرمایا نا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم کو اس بات میں شک ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا ہے علی عبدنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ایک ہی صورت بنا لاؤ اس جیسے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جتنے بھی اپنے ہم نماؤں کو تم چاہو بلا لو، انسانوں میں سے، جنوں میں سے، سارے جنوں کو بلا لو. پھر آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو تیار کی گئی ہیں کفار کے لیے. تو اس قرآن کے طرح پیش کرنے کے لیے بہت اوپن چیلنجز دیے گئے ہیں بہت جگہوں پر کہ یہ قرآن کی طرح تم سارے انسانوں اور جنوں کی جماعت یکجا ہو جاؤ، سب مل کے اس جیسی کچھ نہیں ایک سورہ بنا لو جو کہ ایک لائن کی بھی ہو سکتی ہے. سورہ کوثر صرف 3 آیات تھی، ایک چھوٹی سی لائن کی سورہ ہے، کوئی پیش کر سکتا ہے؟
اتنا کھلا چیلنج دیا گیا، تو کیا کہتے ہو تمہاری مت ماری گئی ہے کہ ہمارے نبی پر ایسا بہتان لگاتے ہو جو بالکل مضحکہ انگیز ہے، بالکل سلی ہے، بالکل ہی بالکل بے بنیاد سا آپ میں دکھ رہا ہے۔ قرآن چیلنج دے رہے تم سب مل کے بنا لاؤ، اور تم کہہ رہے ہو کہ خالی شیطان، کوئی ایک شیطان القا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اور آگے فرمایا گیا اس کی اگلی آیت میں انہم من السمع لمعزولون، وہ تو سننے سے بھی معزول کر دیے گئے ہیں۔ معزول کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے الگ کر دینا، تو وہ تو اس کو سننے سے بھی الگ کر دیے گئے۔ سورہ جن کی پوری تفسیر وغیرہ پڑھیں تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ جب قرآن نازل ہونے والا تھا اس سے پہلے تک جنوں کو تھوڑی سی جو جھوٹ ہے نا تھوڑے آگے تک جانے کی، مطلب ہم انسان مٹی سے بنے ہیں، ہماری رسائی آسمانوں میں بہت جگہوں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جن جو ہے وہ آگ کی لپٹ سے بنے ہیں، تو ان کی رسائی تھوڑا دور تک ہے آسمانوں میں، ان کی پرواز بڑی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنا پیغام فرشتوں کو دے کر زمین پر بھیجتے اور فرشتے کہیں بادلوں میں اور یا کہیں پر ایک دوسرے سے کوئی گفتگو کر رہے ہوتے اس پیغام کے بارے میں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے، تو یہ کہیں سے ایک سنگن لے لیتے تھے۔ پوری بات تو نہیں ہے، کتنی سی اگر سن لیا تو اس میں 100 جھوٹ ملا کے کاہنوں کے کان میں کہہ دیتے تھے نا۔ تو اب فرمایا کہ یہ پہلے یہ تھوڑا بہت کوئی حکم کو ایک ذرا سا سن کے پھیلا دیتے تھے، لیکن جب قرآن نازل ہونے کا وقت قریب آنے لگا تو سورہ جن میں ایک جن کی زبانی ہے نا کہ وہ دیکھتے کہ آسمان میں بہت سخت پہرا ہے، بہت بڑی فوج فرشتوں کی وہاں لگی ہوئی ہے، اور کسی کو بھی جانے کی جنوں کو بالکل اجازت نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے ان کے جانے کا، اور اگر کوئی جانا چاہتا ہے اور کچھ سننا چاہتا ہے، کوئی چیز اچکنا چاہتا ہے تو اس پہ ایک شعلہ مارا جاتا ہے، جس کو کہہ سکتے ہیں کوئی سٹار ان کے اوپر گرا دیا جاتا ہوگا، ہاں۔ تو کوئی سب سننے سے معزول کر دیے گئے۔ تو قرآن کا ریویلیشن جتنے سال ہوتا رہا، آسمان اتنا جیم پیکڈ تھا فرشتوں کی ڈیوٹیز سے کہ کوئی جن جا ہی نہیں سکتا تھا قریب کہ وہ وہاں سے کچھ اچک لے اور شیطان کے پاس وہ چیز پہنچ جائے جو اللہ تعالیٰ پیغام فرشتے کے امام جبریل علیہ السلام کے ذریعے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے فقرے میں کہہ دیا، چھوٹی سی آیت میں، کہ اب تو وہ سننے سے بھی معزول کر دیے گئے ہیں۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، پس تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں ہو جائے۔ دیکھیے یہ بالفرض محال کہا جا رہا ہے، خطاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ہے، لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کبھی شرک ہو سکتا تھا اور کسی اور کو معبود پکار لیتے۔ کہنے کا انداز یہ ہے کہ جو ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹلی کفار مکہ سے خطاب ہے، انڈائریکٹلی، کہ یہ میرا یہ رسول جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب، اگر اس سے بھی شرک ہو جائے تو یہ بھی بچنے والا نہیں ہے۔ تو تم کس طرح سے سمجھ رہے ہو کہ تم بچ نکلو گے شرک کر کے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر کے کوئی کیسے بچ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ترین بندے کو یہ گنجائش نہیں دے رہا ہے کہ وہ شرک کر کے اللہ سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ترین شخصیت کائنات میں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کہا جا رہا اگر تم نے بھی شرک کیا، یہاں پہ شرک کی خباثت، شرک کی قباحت، شرک کی ہلاکت پتہ چل رہی ہے کہ کوئی بھی شرک کرے گا، پھر وہ کوئی بھی ہو اور سب سے محبوب اللہ کا بندہ ہو، اس سے بھی شرک ہو جائے تو اس کی بھی شامتی آنے کی ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ سنایا جا رہا ہے کفار مشرکین کو کہ تم اپنے شرک کرنے کے بعد سوچتے ہو وہاں پہ بچ جاؤ گے، ایسا نہیں ہوگا۔
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرا دیں. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس کے ساتھ فروتنی سے پیش آ جو بھی ایمان لائے اور ایمان والی ہو کر تیری تابعداری کرے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے اقربین کو ڈرا دیجیے. یہ آیت سے صاف ظاہر ہے کہ مکی دور کے ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے یہ سورہ، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن پریچنگ جو کھلی دعوت و تبلیغ کا کام ہے تب شروع کیا تھا. یعنی اس سے پہلے چھپ چھپا کے دعوت کا کام ہو رہا تھا، اور یہ کھلی تبلیغ کا کام 3 نبوی میں سٹارٹ ہوا ہے. تو یہ 3 نبوی میں نازل ہونے والی سورہ ہے، کیونکہ یہ جو سورہ کا پورا خطبہ ہے وہ ایک ساتھ خوبصورتی سے پرویا ہوا ہم پتہ چلتا ہے، اور یہ نہیں محسوس ہوتا کہ یہ آیت مطلب پہلے نازل ہو گئی ہے اور باقی سورہ بعد میں نازل ہوئی ہے. سب بالکل محسوس نہیں ہوتا اس کو پڑھنے میں. تو جب یہ حکم آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے وہ ریلیٹیوز جو تھے، ان کے دادا کے سارا کنبہ، ان سب کو دعوت پہ بلایا. وہ سب کھانے کی دعوت پر آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھنا چاہا، لیکن ہڑدنگ مچا دیا کچھ لوگوں نے، خصوصاً ابو لہب نے. تو وہ منتشر ہو گئی وہ پوری پارٹی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ایک بار دعوت پہ بلوایا اپنے رشتہ داروں کو. یہاں اقربین آیا ہے نا، اقرب میں سب سے قریبی رشتہ دار، اقرب افعل کے وزن پر ہے، تو سب سے قریبی رشتہ دار. تو انسان اپنے سول کے بعد اپنے سب سے قریبی لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلایا، کھلایا پلایا، پھر اس کے بعد اللہ کا پیغام پہنچایا. کسی نے کچھ ہاں اور نہیں دونوں میں تو جواب نہیں دیا. ہاں ابو لہب نے تھوڑی سی آل فال بکا، اور پھر لوگ اپنے اپنے گھر ہو لیے. مانا تو نہیں کسی نے ان میں سے، لیکن باہر جا کے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صفا پہاڑی پر جا کر یا صباحا کہہ کر لوگوں کو بلایا. یا صباحا کہہ کر آواز دینا یہ سمبل ہوتا تھا کہ ہائے صبح. یہ سمبولک ہوتا تھا کہ کوئی آفت، کوئی پرابلمٹک چیز ہونے والی ہوتی تو وہ لوگ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے، وہ لوگ برہنہ ہو کے کھڑے ہوتے تھے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاپی نہیں کیا. لفظ کو وہی رکھا، لیکن آپ پورے ڈریس اپ ہو کے نارمل طریقے سے یا صباح کہہ کے بلایا تھا. تو کوئی مصیبت کی خبر دینے کے لیے، کوئی آفت یا کوئی حملہ کر رہی ہو کوئی فوج، ان لوگوں کا یہی طریقہ ہی تھا، لوٹ مار اور بس ایک دوسرے پہ چھینا جھپٹی کرنا، زور زبردستی کرنا. جب دیکھو کوئی حملہ کر دیتا تو ان کا کوڈنگ تھی کہ یا صباح کہہ کے کوئی بلائے گا تو سب لوگ دوڑ کے سنیں گے کہ کیا میٹر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر یا صباح کہہ کے لوگوں کو بلایا. سب لوگ آئے، اور جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنے سائڈ سے کسی کو بھیجا کہ وہ پیغام لے کر آئے کہ کیا کہا جا رہا ہے. جب سب اکٹھا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم سے یہ بولوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میرا یقین کرو گے کہ میری بات مان لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں، ہم نے آپ سے جھوٹ کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا تو ہم مان لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخرت سے ڈرایا، کہا کہ تم مطلب یہ جو زندگی گزار رہے ہو، یہ تم مر جاؤ گے اور تمہارا حساب و کتاب ہوگا اور تمہیں اللہ کے آگے پیش ہونا ہے. تو ابو لہب نے بہت آل فال بکا اور کہا کہ آپ کے اس کے بازو ٹوٹ جائیں اور یہ تباہ ہو جائے، کیا اسی کام کے لیے ہم کو بلایا تھا؟ تو اس کے بعد سورہ لہب نازل ہوئے. یہ باتیں آپ کو پتہ ہیں، تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی اسی کے اوپر تباہی، اسی کے ہاتھ ٹوٹنے کی خبر، اسی کے ہلاک ہونے کی خبر اور جہنم میں جانے کا خبر بیوی سمیت دے دی گئی. بہرحال تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پریکٹیکل تھا
کہ آپ نے لوگوں کو اوپن پریچنگ شروع کر دی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ان کے ساتھ اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھو جو ایمان لائے ہیں تمہارے ساتھ. تو یہاں پہ جناح کا آیا ہے نا، تمہارے بازو یعنی تمہارے پر یعنی تمہارے شولڈر. کہنے کا مطلب جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش آئیے. دیکھیے کبھی استاد کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شفقت برتیں، اور کبھی اسٹوڈنٹس کو حکم ہوتا ہے کہ بہت احترام کریں استاد کا، رائٹ؟ تو بہت جگہ پر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کس درجے میں کرنا چاہیے اس کا حکم دیا گیا ہے. لیکن دیکھیے یہاں کتنی پیاری آیت ہے ہم لوگوں کے فیور کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کے لیے شفقت برتنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے پروں کو، اپنے بازو کو ان کے سامنے جھکا کر رکھیں. جیسے ایک مرغی ہوتی ہے، کوئی خطرہ محسوس کرتی ہے تو اپنے پروں کو اپنے بچوں کے اوپر پھیلا دیتی ہے اور انہیں اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے پروں کو ان مومنین جو ایمان لے آئے تھے رسکی ٹائم پر، ان کے اوپر اپنی شفقت کے بازو پھیلا کر رکھو. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو اعلان کر دے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو. اب جو لوگ مان گئے ان کے ساتھ تو اتنی شفقت برتنے کا حکم ہے، اور جو لوگ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے اعلان برات کر دیجئے کہ میں بری ہوں تمہارے برے اعمال سے، میں نہیں بچا پاؤں گا تم کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پکار لگائی تھی اپنے رشتہ داروں کو، تو ہر ایک کو کہہ دیا تھا کہ اپنے آپ کو تم خود آگ سے بچاؤ، میں تم کو اللہ کے ہاں بچا پانے والا نہیں ہوں، میں تمہیں نہیں بچا سکتا. یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ، اے محمد کی بیٹی، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. یا صفیہ عمت رسول اللہ ہے، انقذی نفسک من النار، اے صفیہ، اے محمد کی پھوپھی، اے رسول اللہ کی پھوپھی، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. سب کو ایک ایک، اے عبد مناف، اے بنو ہاشم، سب کو ایک ایک کو پکار کے کہا تھا اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، میں تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں ہوں. ہاں، ایک قرابت داری کا جو مجھ سے تم سے رشتہ ہے تو میں اس کے لیے مجھ سے جو چاہو لے لو، میں جو چاہو گے میں دے دوں گا قرابت داری میں، یعنی صلہ رحمی ہر وقت نبھا دوں گا. لیکن آخرت میں اللہ کی آگ سے بچا نہیں پاؤں گا. اپنے آپ کو تم خود اپنے اعمال کے اور اپنے ایمان کی بنیاد پر آگ سے بچاؤ. آگے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھیے. اللہ کے رسول کو حکم ہونا کہ جو مان لیں تو ان کے ساتھ کتنا آپ کو شفقت برتنا، اور جو نہیں مانے ان سے بیزاری کا اعلان کر دینا ہے، اور جو نہیں مانتے ہیں تو کیا چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں نا پھر. ہاں، اور بہت دشمنی کی گئی نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، آپ توکل اللہ پر کریے. جو العزیز ہے، زبردست ہے، دا ایبسلیوٹ اتھارٹی، وہ یہ ان کے اللہ تعالیٰ کے گرپ سے باہر کوئی نہیں جانے والا ہے. اور جو رحیم بھی ہے، آپ پر بہت اور مسلمانوں پر بہت رحمت نازل کرے گا. تو آپ توکل اللہ پر کریے. جو لوگ نہیں مان رہے وہ آپ کو یقیناً ستائیں گے، لیکن آپ کو ثابت قدم رہنا ہے اللہ پر توکل کر کے. الذی یراک حین تقوم، وہ تجھے دیکھتا رہتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی. کتنا پیارا انداز ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محبت سے، کتنی شفقت ہے اس میں. فرما رہے ہیں کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا رہتا ہے. اب یہاں کھڑا ہونا دو معنی میں ہے. ایک معنی جو تہجد کے لیے اٹھنا اور کھڑا ہونا. ہاں، تو جب آپ رات کے اندھیرے میں اپنے بستر کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتے رہتے ہیں. آپ ان کی نظر سے اوجھل تھوڑی ہیں کہ آپ دن میں اتنی مشقت بھرے کام کر رہے ہیں اور رات میں قیام میں کھڑے ہیں، اپنے پیروں کو سویل کرے لے رہے ہیں، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ گھومتے پھرتے ہیں تو اس کو بھی دیکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کیا یہ طریقہ تھا کہ تہجد کے وقت نکل کر گھر سے اپنوں کو اپنے بیلوڈ ونس کے گھر کی طرف سے بھی گھومتے تھے؟ دیکھیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. کیا ہوتا ہے نا کہ ایک شفیق استاد جب کسی کو کچھ سکھاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اس پر عمل بھی کرے، اور وہ نہیں عمل کر رہا ہے کہ کر رہا ہے اس کے لیے کنسرن رہتا ہے اور انہیں چیک کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کی نیندیں اس کام میں بھی خرچ کرتے تھے، جو وہ قربان کرتے تھے کہ دیکھیں باقی لوگ بھی تہجد گزاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. نکل جاتے تھے لوگوں کو دیکھنے کے لیے. سبحان اللہ. تو ایک تو کھڑا ہونا اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان گھومنا پھرنا وہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایک تو یہ معنی ہوا. ایک معنی اس کا اور بھی ہوا، کھڑے ہونا دعوت الی اللہ کے لیے. آپ کھڑے ہو گئے اور جب آپ گھوم رہے ہیں لوگوں کے درمیان، جب آپ حرکت کر رہے ہیں، جب آپ ایکٹیو ہیں، جب آپ مشن پہ ورک کر رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے. کتنی پیاری بات ہے یہ کہ اللہ کے لیے کوئی اٹھے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، تم میری نظر سے اوجھل نہیں ہو. تمہارے اعمال، تمہاری قربانیاں، تمہاری سعی و جہد، تمہاری پریشانیاں، تمہارے استقامت سب ہماری نظر میں ہے. تو کیسا تکلیفوں میں ایک بہت بڑھیا سا مرہم لگ جاتا ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے اور ویلیو کر رہا ہے. ہم جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے. اور کبھی انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور سامنے والا کسی طرح بھی اس کو ایکنالج نہیں کرتا ہے، ہر اچھے بات میں کوئی ریزن دے دیتا ہے نا. یعنی اچھائی کرو، اچھائی کو قبول نہیں کرتا ہے. لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے نا اس کو کوئی بھی ملال نہیں ہوتا. نہ کرو ایکنالج، آئی ڈونٹ کیئر، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ ایکنالج کرتا ہے. واللہ شکور بالعباد. اللہ اپنے بندوں کے اعمال کی قدردانی کرنے والا ہے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اوپن پریچنگ تھی، پھر دشمنی کا دور بہت لمبا چلنا تھا اگلے 10 سال تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے اللہ پاک بہت شفقت سے کہہ رہے ہیں ہم تم کو دیکھ رہے ہیں محمد کہ کیا تکالیف تم پر آ رہی ہے، اور دن میں اتنے بزی رہنے کے بعد بھی تم رات میں کھڑے ہو رہے ہو. You know, my beloved sister, I would like to seek your attention towards this point کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دن میں زیادہ بزی رہتے ہیں وہ لوگوں کے لیے تہجد ایگزیمپٹیڈ ہے. مطلب اب دن بھر اتنا تو بزی رہتے ہیں، اتنا ٹائٹ شیڈیول ہے، اب تہجد شاید وہ لوگ نہیں پڑھ سکتے جو دن میں ٹائٹ شیڈیول میں ہوتے ہیں. جبکہ یہ بالکل الٹی بات ہے. دن میں جو لوگ جتنا زیادہ بزی رہیں انہیں اتنا زیادہ تہجد گزاری کرنی چاہیے. کیونکہ وہ دن میں مشغول ہے، انہیں بہت ٹائم اچھی طرح سے نہیں ملتا اپنے رب کے ساتھ لا لگانے میں. پلس دن کے جو کام میں ہیلپ چاہیے وہ رات میں قیام میں کھڑے ہو کے ملتی ہے. تو دن میں بزی ہونا تہجد سے فرار نہ سمجھیں. دن میں زیادہ بزی ہونے میں تہجد کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے کہ رات میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے مدد مانگے. جس کام میں دن بھر بزی رہتے ہیں اور پریشان ہوتے رہتے ہیں تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ سے تعلق قائم کریں رات میں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے دعوتی مرحلہ وہ کٹھن ہوتا گیا ویسے ویسے رات کا قیام لمبا ہوتا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا شان ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کی کہ ایک رکوع میں ایک رکعت میں بقرہ پڑھی جا رہی ہے، ایک رکعت میں آل عمران پڑھی جا رہی ہے. پیر سویلنگ سے ایسے ایک دم پھول جاتا تھا. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ جو تہجد کے متعلق سورہ مزمل آئی ہی جو ہے اسی میں کہہ دیا گیا دن میں آپ کو بہت شغل رہتا ہے، اس لیے رات میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیے ادب سے. انہ هو السمیع العلیم، وہ بڑا ہی سننے اور خوب جاننے والا ہے. دیکھیں واضح کر دیا گیا کہ وہی دو اللہ تعالیٰ کی وہ دو صفات کا بیان ہے جہاں پہ بہت زیادہ ضرورت تھی. وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. یعنی وہ سن رہا ہے آپ کی جو مخالفت ہوگی اور ہو رہی ہے، اور وہ جانتا ہے یہ سارے مرحلے میں جو پین آپ فیل کر رہے ہیں.
حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر ایک جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، واکثرهم کاذبون، سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں۔ اب جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان تھا کہ شیطان القاء کرتے ہیں آپ کو قرآن معذلہ، تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ چلو آؤ تمہیں بتا دیں کہ شیطان ایکچولی کس پہ نازل ہوتے ہیں، کس کے پاس جو ہے وسپرنگ کرتے ہیں، کس کے پاس میسج پہنچاتے ہیں اپنا گندا۔ سنو، میں شیطان اترتے ہیں افاک اثیم، جو نہایت گناہگار اور نہایت جھوٹا، جو نہایت بذات ہوتا ہے، بالکل بد کردار ہوتا ہے جو، اور بہت ہی جھوٹا ہوتا ہے۔ وہ اس کے اوپر افاق آیا ہے، جھوٹ کا مطلب ایک دم سپرلیٹو ڈگری میں آیا ہے، اور جیسے کذاب ہے ویسے ہی افاق ہے، اور اثیم بہت گناہگار، انتہائی بد کردار بذات انسان، اس کے اوپر شیطان اترتے ہیں۔ شیطان کا اپنا جو مقصد ہے وہاں پہ پورا ہوگا کہ ایسے نفیس روح کے اوپر پورا ہوگا، ہاں شیطان کے جو مقاصد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں اترتے ہیں، کن کے اوپر؟ ایسے جھوٹے بذات لوگوں پر۔ کون ہوتے تھے وہ؟ وہاں کے فارچون ٹیلرز، کاہن، ہاں کاہن لوگوں کو، مطلب ایسے ہی جو فرشتوں، حدیث ہے نا، فرشتے بادل میں ڈسکشنز کرتے ہیں آپس میں، جو اللہ کے پاس سے ایک کام ملے تو وہاں سے کہیں سنا کے، اتنی سی سن کے 100 جھوٹ ملا کے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، 100 جھوٹ ملا کے کاہن کے کان میں کہہ دیتے ہیں، اور پھر وہ جھوٹ بہت سارے ملا کے کسی کو بتا دیتا ہے، اور وہ اس میں سے اتنا سا سچ بھی رہتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ارے بابا جی نے تو بالکل صحیح بتایا، اس کا مطلب یہ بالکل بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں۔ اور شیطان ایسے بھی کاہنوں کی ہیلپ کرتے ہیں کہ کاہن لوگ شیطانوں کا کوئی کچھ ان کا ساٹھ گاٹھ تو رہتی ہی ہے، گندے لوگوں کے پاس شیطان تھوڑا سا قبضے میں آ جاتے ہیں، تو وہ پاسٹ کے کسی کوئی معاملہ ہے، کوئی کیس ہے جن کو لوٹنا ہے، برباد کرنا ہے، اس کے پاسٹ کی خبریں اپنے شیطان سے کہتے ہیں کہ اس کے جو قارین ہے، جو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، اس کے قارین سے پوچھ کر بتا دو، اور 30 سال 50 سال پہلے کی کوئی بات بتا دیتا ہے اس کا شیطان، اس بندے کا شیطان جو مسئلہ پوچھ رہا ہے، اس کا قارین اس شیطان کو بتا دیتا ہے، اور اس طرح کاہن بتا دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ تو پاسٹ میں تو کسی کو نہیں معلوم تھا، یہ تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا، یہ بات بتا دیا، تو بالکل بابا جی صحیح ہیں۔ تو جان لیں کہ شیطان ایسوں پر اترتے ہیں، اور جو کاہنوں کی بات مانتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور جس نے کسی کاہن کی تصدیق کی تو اس نے محمد رسول اللہ کا انکار کیا، ایمان سے جاتا ہے وہ، جو ہاتھ دکھاتا ہے، جو فارچون ٹیلرز کے پاس جاتا ہے، جو ستارے ملاتا ہے، اور جو زوڈیاک سائنس پر بیلیو کرتا ہے۔ اب تو یہ خالی کاہن کے پاس جانا نہیں، اب تو نیوز پیپرز میں رہتا ہے، اب تو ٹیلی ویژن پہ رہتا ہے، تو اب تو موبائل پہ رہتا ہے فارچون ٹیلنگ نا، تو جو بھی اس میں اتنا سا بھی بیلیو کرتا ہے وہ وہیں اپنے ایمان کو تج دیتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے یہ، کیونکہ شیطان ان کو ایسوں کے اوپر القاء کرتا ہے اور سنی سنائی پہنچا دیتا ہے، اتنی سی سن کے 100 جھوٹ ملا کے 100۔ اللہ کے رسول نے بتایا، کیونکہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا نا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اور لوگوں نے ان سے پوچھا تھا کہ کاہنوں کی بات کی کیا حقیقت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بالکل بے بنیاد جھوٹ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کبھی کوئی بات سچ نکل جاتی ہے، ہوتی ہے سچ، تو اللہ کے رسول نے ایکسپلین کیا کہ وہ سنی سنائی لے کر 100 جھوٹ ملا کر اس میں وہ پہنچا دیتے ہیں شیطان، اور اس طرح سے وہ سچ نکل جاتی، لیکن جنہوں نے اس کی تصدیق کی اس نے میرا انکار کیا۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں۔ الم تری انہم فی کل واد یہیمون، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا کہ ایک شاعر ایک بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں۔
وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ اب اس سورہ کا جہاں سے نام ٹیکن ہے شعراء، شاعر کی جمع، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شعراء کی کیا حقیقت ہے؟ شعراء کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھیے آپ ایام الجاہلیہ کی پوئٹری پڑھیے، عربک اتنی گندی ہے، اتنی خراب ہے، اتنی عریانیت اور اتنی بے حیائی ہے۔ اور جاہلی شعراء کا امام جانتے کون ہے؟ امرؤ القیس، اور اس کی پوئٹری پڑھیے، اتنی گندی پوئٹری ہے کہ کیا بتائیں۔ اسی میں مگن رہتے تھے، اس کو اپنا بادشاہ بنائے، حالانکہ وہ خود بھی اس کو ٹائٹل دیتے ہیں ملک الدلیل، وہ خود بھی اس کو جو ہے مطلب گندگی کا بادشاہ یہ ٹائٹل دیتے ہیں، لیکن اسی کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کوشچن گوئنگ کی، وہ سارے شعراء کا روز قیامت امام ہوگا، اس کے پیچھے سب جہنم میں اس کے پیچھے جائیں گے، امرؤ القیس کے پیچھے۔ اتنی گندی شاعری ہے ایام الجاہلیہ کی۔ بعد میں بھی شعر و شاعری میں یہی سب اصناف ہوتے ہیں۔ غزل ہے، عورتوں کی حسن کی مطلب بیان کیا جا رہا ہے، اس میں سب جھوم رہے ہیں بیٹھ کر، اور کبھی فخر و حماسہ ہے کہ اب بالکل اتنا چڑھا دیا گیا کسی انسان کو کہ پوچھیے مت۔ کبھی ہجویہ شاعری ہے کہ کسی کو اتنا گرا دیا گیا کہ ایک دم آگ لگ جائے پورے قبیلے کے اندر۔ تو یہی سب ان کی شعر و شاعری کی اصناف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شعراء کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، بہکے ہوئے لوگ، کیونکہ حقائق پہ تو یوزولی شعر و شاعری میں بات نہیں ہوتی، حقائق سے بہت دور بات ہوتی ہے، زمین آسمان کے قلابے ملا دیے جاتے ہیں، ریالٹی سے جس کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے اس چیز میں یہ ایک دم انڈلجڈ رہتے ہیں۔ وہاں پہ شعر و شاعری کا ایسا چلن تھا، جب قرآن نازل ہوا ہے ایسا شعر و شاعری کا چلن تھا کہ جو آج میڈیا کا رول ہے وہ شعر و شاعری کا تھا وہاں پہ پوزیشن نا، کہ اگر ہیرو کو ولن کو ہیرو بنانا چاہے تو اٹ واز کوائٹ ایزی فار شعراء، بہت آسان تھا۔ کسی معمولی کو چڑھا دینا، کسی بہت اونچے کو گرا دینا، کسی کے حسن کے بیان سے جو ہے اس کو اتنا فیمس کر دینا، ہر چیز شاعری سے وہاں پر پریزنٹ کی جاتی تھی۔ اور شعراء کی اتنے لوگ مطلب احترام کرتے تھے اور اتنا ان کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ اور اس کے بعد جو بہکے ہوئے خلفاء آئے ہیں، بنو امیہ کے جو ڈیفرنٹ خلفاء تھے، ان کے پاس ان کے ریپرزنٹیٹیو شاعر ہوا کرتے تھے۔ بنو امیہ کے جو شاعر تھے اختل ہیں اور فرزدق ہیں، جریر ہیں، یہ سب ان کی شان میں بس شعر و شاعری کرتے رہتے تھے، ان کے اوپر ایسے لٹاتے رہتے تھے دولت۔ اور اختل ایسے شراب ایسے داڑھی سے ٹپکتی ہوئی ایسے وہ خلیفہ کے دربار میں بغیر اجازت کے داخل ہوتا تھا، کوئی سے کچھ کہنے والا نہیں ہوتا تھا۔ یہ شاعروں کی پوزیشن تھی وہاں پر ایام الجاہلیہ میں۔ اور پھر جاہلیت کا دور جب آ گیا، یعنی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور سارا خلافت راشدہ کا دور جب گزر گیا تو پھر وہی گندگی میں پہنچ گئے تھے کافی حد تک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شعراء کیسی باتیں کرتے ہیں، انتہائی بہکی ہوئی باتیں کرتے ہیں، کچھ کا کچھ اتنا مبالغہ کر دیتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ تو شعراء کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ شعراء کیسے ایک وادی سے دوسری وادی میں سرگرداں رہتے ہیں، یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں اڑاؤ ڈکاؤ بات کرتے ہیں، ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں۔ مطلب جو انسان گائیڈڈ نہ ہو وہ ایسے سرگرداں رہتا ہے نا، کہ جس کا ایک فوکسڈ نہ ہو، جس کا ایک پرٹیکولر گول نہ ہو، جو بامقصد طریقے سے کسی ڈائریکشن میں نہیں جا رہا ہو، وہی ایسے سرگرداں رہتا ہے۔ تو یہ شعراء یہی تو کرتے ہیں، زمین آسمان کے قلابے ملاتے رہتے ہیں، کبھی غزل کہتے ہیں، کبھی فخر و حماسہ، کبھی ہجویہ شاعری، کبھی مرثیے میں اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ پورا قبیلہ بیٹھ کے رو رہا ہے، بس ان کے پاس یہی سب رہتا ہے، یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں۔ تو یہ دیکھتے نہیں کیسے کہتے ہیں۔ اور ان کی سب سے بری بات جو ہے وہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں جو کہ کرتے نہیں ہیں، یعنی کوئی اچھی بات ان کے منہ سے نکل بھی جاتی ہے تو وہ کرتے نہیں ہیں، اور اپنی جتنی سخاوت کا بیان کرتے ہیں وہ اتنے سخی ہوتے نہیں ہیں،
جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. اور قرآن بالکل اس چیز کے لیے پابند کرتا ہے کہ جو کہو وہ کرو. اے مومنو ایسی بات کیوں کرتے ہو جو کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو نا. سورہ صف میں تو ہم لوگوں کو حکم ہے کہ ہم جو کچھ بھی کہیں اسے خود بھی عمل کریں. تو یہ جو بھی باتیں کہتے ہیں وہ خود تو کرتے نہیں ہیں. تو شعراء کی یہ خصوصیات بیان کی گئی ہے قرآن حکیم میں. ایکسیپشن آخری آیت میں بیان کیا گیا ہے. لاسٹ آیت نمبر 227 الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی ابھی بھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں. اب ایکسیپشن بیان کر دیا گیا شعراء، یعنی کل کے کل شاعر خراب نہیں، کل کی کل شاعری خراب نہیں. ہاں کچھ لوگ ہیں جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں، ان کو وہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہیں ہے. سب سے پہلی چیز بتائی گئی جو ایمان لائے، دوسری جو نیک عمل کیے، تیسری جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، دوام ذکر، اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لے. یہ 4 چیزیں بتائی گئیں کہ جو اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں وہ شعراء وہ ان میں سے نہیں ہے جن کے بارے میں یہ کبھی باتیں بیان کی گئیں. جیسے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہو گئے. حسان بن ثابت ایام الجاہلیہ میں بھی شاعری کرتے تھے اور وہ اسلام کے بعد بھی شاعری کرتے تھے. اس وجہ سے انہیں مخضرم شعراء میں شامل کیا جاتا ہے. اور خنسہ رضی اللہ عنہ ہو گئیں. تو یہ لوگ کیا کیا تھا، ان لوگوں نے ایمان لائے تھے اور وہ نیک عمل کرتے تھے. اور آپ دیکھیں گے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شاعری کے بارے میں بہت سارے ادباء اور شعراء بعد کے ان کا قول ہے کہ ان کی شاعری ویک ہو گئی اسلام کے بعد اور پہلے زیادہ اسٹرانگ تھی. کیونکہ جتنی زیادہ جھوٹ بولنے کی جس کے اندر صلاحیت ہوتی تھی وہ اتنی اچھی شاعری کرنے والا جانا جاتا تھا. تو اب جب حسان بن ثابت ایمان لے آئے تو انہوں نے جھوٹ کو نکال دیا، مبالغے کو نکال دیا. تو ان کی شاعری کو بہت سارے ادباء اور شعراء کہتے ہیں بعد کی ان کی شاعری میں وہ وزن وہ اسٹرینتھ نہیں ہے جو پہلے کی تھی. تو یہ ان کا پیرامیٹر ہوتا تھا شعر و شاعری کو اچھا بتانے کا. چوتھی چیز بتائی گئی کہ تیسری چیز بتائی گئی اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، یعنی وہ شعراء جو ذکر اللہ میں بھی مشغول رہتے ہیں. کیونکہ یہ جو شعر و شاعری ہے نا یہ سب سے زیادہ اللہ کے ذکر سے بھٹکا دینے والی چیز ہوتی تھی. آج کل جیسے سوشل میڈیا ہو گیا، جیسے میڈیا ہو گیا، موبائل ہو گیا نا، تو اس دور میں شعر و شاعری کا وہ مطلب ہو جگہ تھی. اور آج بھی جو ادب کے بہت زیادہ شیدائی لوگ ہیں سبحان اللہ، وہ آج بھی شعر و شاعری سے نیچے بات نہیں کرتے اور ان کے اراؤنڈ ہر چیز شعر و شاعری میں ہی تک بندی میں ہی ہوا کرتی ہیں، اسی میں مزہ ان کو ملتا ہے. اور ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے، اتنا انڈلج ہو جاتا ہے انسان، اس میں اتنا انگراسڈ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ذکر کو بھول جاتا ہے، نماز کے وقت کو بھول جاتا ہے اور استغفار کرنا بھول جاتا ہے. اللہ کی حمد و تسبیح یاد نہیں آتی اس کو، اللہ کو بھول جاتا ہے. اس لیے وہ شاعر غلط نہیں ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. چوتھی چیز یہ بولی گئی کہ اپنے مظلومی کے بعد انتقام لے لیتے ہیں. یعنی اگر حجویہ شاعری بھی کرتے ہیں، حجویہ شاعر حجو کسے کہتے ہیں پتہ؟ کسی کی برائی بیان کرنا. شاعری میں اتنی خطرناک طریقے سے برائی بیان کی جاتی تھی عربی زبان کی شاعری میں کہ ایسی برچھی لگتی تھی جو تیر سے جو گھاؤ اور تلوار سے جو گھاؤ نہیں لگتا تھا اس سے زیادہ گھاؤ ان کو زبان سے لگتا تھا. تو حسان بن ثابت اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ خود حکم دیتے تھے کہ کفار کی حجو کرو، کیونکہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کرتے تھے. تو اب یہ بات کیسے قابل قبول تھی؟ تو اس کے جواب میں وہ حجو کرتے تھے. تو وہ بالکل جائز بات ہے. کوئی اپنے اوپر جو ظلم کیا گیا اس کا بدلہ لے تو اس میں کچھ بھی گناہ کی بات نہیں ہے، جبکہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے دے. کہنے کا مطلب برابری کا رہے. کچھ
اتنا نہ بڑا چڑھا دے کہ کسی نے ایک دانت توڑا تھا تو اس کے 32 دانت توڑ دے. یہ غلط ہے. ایک دانت توڑا تھا تو ایک دانت توڑ دے تو مسئلہ بالکل بھی نہیں ہے. اور آگے فرمایا کہ اور جنہوں نے ظلم کیا وہ ابھی بھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں. یعنی کہ اب وہ جان لیں گے, آنے والا وقت انہیں بتا دے گا کہ انہوں نے نبی کی نہ مان کر اپنے سول پر خود ظلم کیا ہے, اور ان کا انجام کیا ہونے والا ہے وہ عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا. یہ لاسٹ آیت تھی سورہ شعراء کی, اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر سورہ شعراء مکمل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے بے حد فضل و کرم کے ساتھ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم لوگ سورہ النمل کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سبھی کو قرآن مجید پڑھنے, سمجھنے, غور و فکر کرنے, عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.